آپ کو محنت فرماتے ہیں، آپ اپنے پہلے ناظرین کو بار بار حرکت کر دیتے ہیں، فضل والنینا میرے حبیب کا مجھے کاموں سے کام ہے، نہ ذہنوں سے کام ہے، نہ فکروں سے کام ہے، نہ قبلوں سے کام ہے، تو جدھر پلٹ جاتا ہے پلٹ جا، آج تو جدھر پلٹ گیا میرا مسئلہ ہو جائے سبحان اللہ تعالیٰ یہ بھی تو ایسا کرنا سکتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف پلٹ جاؤ، ایسا ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پاک کعبے کی طرف پلٹ کیے نہیں، آپ وہ چاہتے ہیں دوسرے کی طرف پلٹ ادھر پلٹیے ادھر پلٹیے ایک کی طرف پلٹیے وائی کی طرف پلٹیے لیفٹ کی طرف پلٹیے نہیں، ادھر آپ پلٹنا چاہتے ہیں حبیب آپ آج ادھر پلٹ کے قیامت میں میرا اللہ تعالیٰ جانب سے موسیٰ علیہ السلام جواب ملا. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کام کروا تو وشواس نکل سکتا ہے، کام کروا تو وشواس نکل سکتا ہے، الجھنے داغ سے ہی تم سے سمجھ سکتا ہے میری عادت کا بدلنا نہیں وشواس میں تم اگر چاہو تو خدا بھی بدل سکتا ہے. کیا محبوبیت کس درجے کی محبوبیت ہے، نگاہیں اس کی ٹکڑے بدل جاتے ہیں، سب درجے میں ڈالتا ہے تو قیامت کے حساب کا بدل جاتا ہے، انگلی اٹھتی ہے انسان کے تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے تو صبح کو اپنا پڑے چلا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے تو کنگے کا نام کرنا پڑتی ہے، درخت اونٹوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو اس میں حاضری دیتے ہیں، پتھر مچھلیوں کی طرح دل کے خدمت پہنچتے ہیں، زمین حکم کی پابند ہے، آسمان حکم کا پابند ہے، پوری کائنات حکم کا پابند ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ناظر ہے جس میں حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے حکموں کی دھول ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے تابع فرمان بنایا، وہ کیسی محبوبیت ہوئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں خالق خود نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں نے آپ کے حق واپس کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام حبیبی کا مقام ملا، مرتبہ ملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کریم خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، حبیب کی نگاہ میں ہوتی ہے تو خدا بن جاتا ہے، خدا اس کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور موسیٰ کتنا فرق ہوتا ہے کلیم میں حبیب میں، کلیم کو ہوتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، پہاڑ پر چلتا ہے، حاضر واقع ہوتا ہے اور کرتا ہے ربی علی سورج دے ربی علی سورج دے میرے پروردگار مجھے دیکھنا چاہتا، جلوہ دکھا جلوہ دکھا. جواب دیتا ہے جاؤ نہیں دیکھ سکتے لن ترانی تم مجھے حبیب نہیں دیکھ سکو گے. حبیب وہ ہوتا ہے نہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں آتا ہے، ہانی کے اگر سعادت حاصل ہوتا ہے اللہ سید الملائکہ جبریل امین کو اس کے قدموں میں بھیجتا ہے، حبیب پاک آئیے آپ کا پروردگار آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کروانا چاہتا ہے. کریم گھر سے نکل کر راستے طے کر کے پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ کر دیدار کی طلب میں دعائیں مانگتا ہے تو جواب نصیب میں ملتا ہے. حبیب کہیں نہیں جاتے، ہانی کے گھر سعادت حاصل ہوتے ہیں، اللہ جبریل کو ان کے دل ضرورت پر بھیجتا ہے میرے پیارے کے پاس میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں. تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم خلیل ہے صحیح ہے، موسیٰ کلیم ہے صحیح ہے، آدم نبی صحیح ہے، حق ہے، مگر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا. اور حبیب کسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے، جب بھی کوئی کسی کو حبیب بناتا ہے تو خوش کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے کوئی اور کسی اور کے محبوب کو خوش کرنا چاہیے، مگر ہم پورے طور پر خوش نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کام ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں اس وقت سرکار کی ہر طرف پوری ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی عاشق اپنے محبوب کی ہر مانگ پوری نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر ہے کا اپنے محبوب کی ہر مانگ پوری نہیں کر سکتا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادشاہ کے محبوب ہیں کہ ان کا پروردگار ان کی ہر مانگ کو پورا کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایسے خدا کے محبوب ہیں کہ جس کا حکم پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، کوئی کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو پیدا فرما دے. تو اللہ نے گرامی ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اختیارات بھی عطا فرمایا. سرکار کے اختیارات کے بارے میں قرآن شریف میں بڑی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب نبی پاک علیہ السلام جب اللہ کا رسول کسی مومن یا مومنہ کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر ان کو اپنے معاملے میں اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ کے رسول کسی مومن مرد یا عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں تو مومن اور مرد عورت کو اپنے معاملات سے اختیار باقی نہیں رہتا. اس آیت کے بارے میں جس کے بارے میں جو فیصلہ سرکار فرما دے فیصلہ نافذ ہے، اس کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ اپنے فیصلے کو بدل دے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة کسی مومن اور مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے. وما كان للمؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دیں ان يكون لهم الخيرة من أمرهم کہ پھر اس کے بعد ان کو اپنا اختیار باقی رہے، پھر اختیار باقی رہتا ہے. یہ آیت کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کا غلام سرکار کے غلام سے بھی سرکار نے آزاد فرما دیا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبہ بہن تھی حضرت زینب بنت جحش. سرکار
دنیا میں کوئی جلد شادی کر سکتا ہے؟ قانون میں یہ بات مانی جاتی ہے کیا؟ جب تک کوئی عورت اپنی شادی کے لیے راضی نہ ہو، اگر بالغہ ہے تو اس کا باپ بھی کرنا نہیں کر سکتا، نابالغہ ہے تو باپ کر سکتا ہے، بالغہ ہے تو اس کا باپ بھی کرنے کا اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب یہاں جب حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کی بات آ رہی ہے، زینب بنت جحش آخر آپ کی بالغہ ان کی مرضی تھی، چاہے تو نکاح کریں چاہے تو نکاح کریں، شریعت کا اختیار ہے، شریعت نے اس پہ اختیار دیا، پہلا مسئلہ۔ اب اس مسئلے کو بات کرتے اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں کفو کا اعتبار ہے نکاح کے معاملے میں۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی برابر اپنی برادری سے نیچے کے خاندان میں شادی کرنا چاہے، اس کا باپ اگر راضی نہ ہو تو اس کی شادی نہیں ہوگی، یہ قاعدہ ہے۔ اب یہاں پر باتوں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اسلام میں بھی ذات پات کا نظام ہے، دین نہیں معاف کرنا، اسلام میں ذات پات کا نظام نہیں ہے، ذات پات کا نظام ایک الگ چیز ہے، مسئلے کفارت ایک الگ چیز ہے۔ کفو کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الگ اسٹیٹس بتا رہے ہیں سوسائٹی میں، اگر بالکل نچلے طبقات سے اگر ان کے گھر کی عورت شادی کرتی ہے تو ان کے اسٹیٹس کو دھکا لگتا ہے، سب سے اسلام میں احترام مثال کے طور پر قرآن میں ماننا بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے تو معتبر آدمی ہے اور اس کی بیٹی اگر کسی حجاب کے ساتھ شادی کرنا چاہے، اس کی بیٹی اگر کسی رشتے والے کے ساتھ شادی کرنا چاہے، اس کی بیٹی اگر کسی جماعت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو چاہے تو اپنی کرے گا کیا؟ وہی میں مسئلہ خلافت کی برابری نہیں، اسلام میں برابر اگر کوئی ایسی برابری کی بات کر رہا تو اسی میں پوچھتے ہیں اگر آپ برابری کو مانتے ہیں تو معاف کرنا پڑے گا، یہ آپ کی بیٹی اگر رشتے والے کے ساتھ شادی کرنا چاہیے تو اجازت دیتے گا، آپ کی بہن اگر جماعت کے ساتھ شادی کرنا چاہیے، آپ کی بھتیجی اگر حجام کے ساتھ شادی کرنا چاہیے تو آپ اجازت دیتے گا۔ عقید میں ایسا کوئی نہیں رہتا ہے، اسی کو مسئلے کا بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی برادری سے نیچے کی نچلی سطح میں شادی کرنا چاہے تو اس کے بھائی کو اس کے باپ کو اختیار شاید نکاح کو فرض کر سکتا ہے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ حضرت زینب بنت جحش کو نکاح کا پیغام دے، جس کے ساتھ بیت الحارثہ کے ساتھ آدھا بڑا غلام تھا، خاندان کی برابری نہیں تھی، زینب بنت جحش اور ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بیت الحارثہ آدھا بڑا غلام سے غلام کرتے تھے، غلام آدھا بڑا غلام تھے، وہ اعلیٰ ترین خاندان سے ان کا تعلق تھا کہ ایک آدھا بڑا غلام کو کسی نے برابر نہیں تھی، اگر برابر کی ان کی مرضی ہے شادی چاہے کرے چاہے نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا ہے۔ اب ان دونوں مسئلوں کو اب آپ سامنے رکھ کر جو قرآن کی آیت سنیے، سرکار فرماتے ہیں اے زینب بنت جحش بیت الحارثہ سے نکاح کرو، شریعت ہوتی ہے کہ آپ کا عورت کا اختیار ہے۔ زینب بنت جحش دستیاب عمل میں لاتے ہوئے کہتے ہیں سرکار دنیا کی ہر آپ کا عورت کو بالغ عورت کا اختیار ہے، چاہے نکاح کسی سے کرے نہ کرے یا نہ کرے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ پھر مسئلہ خطوط کا بھی اسلام میں اعتراض ہے کہ میرے خطوط کے نہیں، میرے برابر نہیں، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زینب بنت جحش کیا بولے میں شادی کرنا نہیں چاہتی، ان کے بھائی عبداللہ کیا بولے یہ ہماری برادری کا نہیں ہے تو آپ کا غلام میں اپنی بہن کا نکاح کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بس ایسا بول کر سرکار کے بھیجائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کرے تو وقت آیت نازل ہوئی، جب اللہ اس کے رسول کسی مومن مرد یا عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس مومن مرد اور عورت کو اپنے معاملات کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زینب بنت جحش پر فرض ہو گیا کہ بیت الحارثہ سے نکاح کرے، فرض ہو گیا یعنی نص قرآن کی قرآن کا حکم ہے، ٹیکسٹ آف قرآن میں آیت نازل ہوئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم کو نازل فرمایا، زینب بنت جحش نے بلا حضرت بیت الحارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا، یہ الگ بات ہے کہ آگے تک کوئی ایمان نہیں ہو سکا، پھر بعد میں طلاق ہوئی، پھر بعد میں زینب بنت جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت برائے وہ سب باتیں ہیں۔ اب یہاں پر بات کرنے کے قابل ہے ہر دنیا کی ہر آباد عورت کو اختیار ہے، چاہے تو کسی سے نکاح کرے چاہے تو نہ کرے، اگر سرکار اگر کسی عورت کو حکم دے دیں اس عورت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کا فرض ہو جاتا ہے، اسی مرد سے نکاح کرنے کا سرکار نے حکم دیا۔ اور دنیا میں ہر باپ کو بتائی کرتی ہے کہ اپنے سے نچلے طبقات میں اگر اس کی بیٹی اس کی بہن نکاح کرنا چاہیے تو روک سکتا ہے، اگر سرکار جب کسی کی بیٹی کے بارے میں کسی بہن کے بارے میں کسی سے نکاح کرنے کا حکم دیں اس کے باپ کا اس کے بھائی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جیسے بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کل اختیارات عطا فرمائے ہیں، سرکار صرف احکام پہنچانے والے بن کر نہیں آئے، احکام بنانے والے بن کر آئے، اپنی مرضی سے احکام جاری فرمانے والے صرف رسول بن کر نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف میسنجر بن کے آئے، اللہ کے حبیب بن کر آئے، کائنات سے سردار بن کر سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اختیار کی غلط آپ محسوس کر سکتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وکان فضل اللہ علیہ عظیما، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك